دیکھیے میرے پاس مت آئیے گا ورنہ میں آغا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی، ہانیہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد سن کر ظالم خانزادہ کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ آغا جان سے شکایت تو تم اس وقت لگاؤ گی نا جب تم یہاں سے زندہ بچ کر نکلو گی۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ میرے ایک اشارے پر یہ کتے تمہارا کیا حشر کر سکتے ہیں؟ ہانیہ نے ظالم خانزادہ کے پشت پر موجود بڑے بڑے کالے رنگ کے کتوں کو دیکھا جن کی رسیوں کو ظالم کے گارڈز نے پکڑ رکھا تھا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے مسٹر ظالم۔ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا ہوں مس ہانیہ، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، دوبارہ اگر آپ نے مجھے اس جگہ کے آس پاس بھی بھٹکتی ہوئی نظر آئی نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرا خاص ڈیرا ہے جہاں پر میرے علاوہ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ذرا سا نزدیک ہوا تو ہانیہ غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ظالم نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر ٹکایا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے ہانیہ کے بالوں کی لٹ کو پکڑا اور اپنی انگلی کے گرد گھمانے لگا۔ ہانیہ کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ظالم خانزادہ کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس نے ظالم کے پہلو سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، میں تمہاری صرف اس وجہ سے عزت کر رہا ہوں کیونکہ تم ہماری مہمان ہو۔ اگر تمہاری جگہ یہ حرکت حویلی کی کسی اور عورت نے کی ہوتی تو تم دیکھتی کہ میں اس کا کیا حشر کرتا۔ یہ سن کر ہانیہ کا پارا یکدم ہی ہائی ہو گیا تھا۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ مسٹر ظالم، آپ سے جہالت کے علاوہ اور کسی چیز کی امید کی بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر ظالم کھل کر مسکرا دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عورتوں کی حفاظت کرنا، انہیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا جہالت ہے تو بھی ٹھیک ہے، مجھے جاہل کہلوانے میں کوئی برائی نہیں۔ کم از کم میں آپ جیسا پڑھا لکھا بے غیرت تو نہیں ہوں۔ آپ جائیں، ڈرائیور آپ کو گھر تک ڈراپ کر دے گا۔ اس نے جیسے اپنے ہاتھ ہٹایا اور ہانیہ چیل کسی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی گارڈ نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا تو ہانیہ اپنی جگہ پر ہی تھم کر کھڑی ہو گئی۔ اس غصے سے اپنی آنکھیں بھیجی ہوئی تھیں، وہ اپنی مشکل سے اوپر کنٹرول کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈرائیور آپ کو ڈراپ کر دے گا۔ میں نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دی۔ شکور، جلدی سے میم کو حویلی میں ڈراپ کر دو۔ راستے میں کہیں بھی گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں، چاہے میم کتنی ہی ضد کیوں نہ کریں۔ وہ اسے حکم سناتا ہوا لمبے ڈگ بھرتا اپنے فارم ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ ہانیہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر کیوں اس نے یہاں پر آنے کی ضد کی۔ اسے تو اچھا تھا وہ چھٹیاں منانے کے لیے اپنے بھائی کے پاس اٹلی چلی جاتی، کم از کم وہاں پر اس پر حکم چلانے کے لیے یہ جاہل پینڈو تو نہ ہوتا۔ وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ واپس حویلی میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر تائی جان فوراً سے اس کی طرف لگ گئی۔ ارے ہانیہ بچے، کیا ہوا؟ پریشان نظر آ رہی ہو۔ مجھے اتنا سننا تھا کہ ہانیہ پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ تائی جان، آپ کے بھتیجے نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اگر اس گاؤں کا سردار ہے تو آپ سے یہ بات واضح کر دیں کہ میں اس گاؤں کی رہنے والی نہیں ہوں اور مجھ پر بلا وجہ حکم بھی نہ چلایا کرے، ورنہ کیا کرو گی تم؟ اچانک اسے اپنے پیچھے سے ظالم خانزادہ کی آواز سنائی دی جو کہ اس کے پیچھے ہی حویلی پہنچا تھا۔ اس کے منہ سے اپنی برائیاں سن کر ظالم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ صرف یہی واحد لڑکی تھی جس کو وہ اپنے خلاف بولنے کی اجازت دیتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کی زبان کھینچ لیتا۔ فریدہ بیگم نے جس معاملے کی سنگینی دیکھی تو ہلکے پھلکے لہجے میں بولی، ارے کیوں بچے کی طرح لڑ رہے ہو؟ اور ظالم، ہانیہ غلط بھی نہیں کہہ رہی ہے، میں تم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، کیوں میری پیاری سی بچی کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہو؟ یہ سن کر ظالم نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ آپ اپنی بچی کی حرکتیں بھی تو دیکھیں، مگر آپ کو پتہ چلے گا یہ کون سے گل کھلا رہی ہے تو آپ اسے صرف ڈانٹیں گی نہیں بلکہ اسے اٹھا کر واپس بھجوا دیں گے۔ مسٹر ظالم، مجھے یہاں پر آنے کا کوئی خاص شوق ہے بھی نہیں،
اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس قدر بدتمیز اور بے مروت انسان ہیں تو باخدا کبھی بھی میں اس حویلی میں قدم نہ رکھتی۔ وہ یکدم ہی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی جبکہ ظالم الٹے قدموں گھوما تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر ہانیہ کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، امی اس کو سمجھا لیں، مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ اس کا لہجہ اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، دوبارہ اس کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ فریدہ بیگم نے ہانیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولی، بچے میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے نیا ہے، لیکن اگر تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ ظالم دل کا بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ، تائی جان پلیز، میں فی الحال ظالم نامہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرا اس شخص سے دل خراب ہو گیا ہے، پینڈو کہیں کا۔ دل میں اسے دوبارہ سے پینڈو کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو سیمسٹر بریک ملا تھا اور یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ اپنے دادا جان کی حویلی یعنی گاؤں میں آ گئی تھی، جہاں پر اس کے بچپن کی سہیلیاں مروہ بھی اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ دراصل مروہ اور ظالم دونوں بہن بھائی تھے اور وہ دونوں اس کے تایا جان کی اولادیں تھیں۔ مروہ جتنی زیادہ شوخ، چنچل اور شرارتی تھی، ظالم اتنا ہی سنجیدہ مزاج تھا اور باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ہانیہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بہاتا تھا اور اس کی وجہ ظالم کا بیچا غصہ تھا۔ دوسرا، اس نے زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی اور چھوٹی سی عمر میں اس کے بابا کی وفات کے بعد اس کے سر پر سرداری کی ذمہ داری آ گئی تھی، جس کو وہ ابھی تک خوش اسلوبی کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ جہاں تک ہانیہ کا سوال تھا تو اس کے بابا کو شروع ہی سے سرداری میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اپنے بھتیجے ظالم کی مشکلات سے واقف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے پر ترجیح دی اور ساری ذمہ داریاں اس 18 سالہ بچے پر ڈال کر خود شہر میں عیاشی کرتے رہے۔ حالات اور اپنوں کی ستم ظریفی نے ظالم کو حد سے زیادہ سخت بنا دیا تھا۔ ہانیہ وجہ جاننے کے باوجود اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ظالم کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دیتی جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی، لیکن فی الحال تو وہ اس کو خود سے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ لیکن آج صبح اس کو خبر ملی تھی کہ اس کے پیرنٹس اس کے بھائی کے پاس اٹلی چلے گئے ہیں، جو اگلے 2 ہفتوں تک واپس نہیں آنے والے، اور اب اس نے جیسے تیسے یہ 2 ہفتے اس حویلی میں ہی گزارنے تھے۔ آج بھی وہ اپنے کزنس کو لے کر ظالم کے خاص فارم ہاؤس میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر وہ لوگ ناچ گانے کر رہے تھے کہ اچانک ظالم وہاں پر چلا آیا۔ ویسے تو ظالم کا حق بنتا تھا کہ وہ ہانیہ کے کان کے نیچے 2 چانٹے لگاتا، لیکن چونکہ وہ عورت تھی اور ظالم عورتوں کی عزت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے صرف ہانیہ کو خبردار کیا تھا۔ لیکن اس پر بھی محترمہ کا منہ پھولا ہوا تھا اور اس کا ساری غلطی ظالم کی ہی نظر آ رہی تھی، جو کہ بقول اس کو اس کی زندگی انجوائے کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ ساری حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ ہانیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ یار مروہ، تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا دل کر رہا ہے؟ اس نے جیسے ہی مروہ سے پوچھا تو مروہ نے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ فی الحال اپنے دل کو تھپک کر سلا دو، کیونکہ میرا ذلیل ہونے کا کوئی خاص موڈ نہیں ہے۔ آج دوپہر کے وقت بھی بال بچی تھی۔ یہ سن کر ہانیہ کے زخم ہرے ہو گئے۔ اس نے ایک زوردار مکہ مروہ کے کاندھے پر مارا۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی؟ تم تو مجھے اپنے جلاد بھائی کے چنگل میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ خیر چلو، تم میری دوست ہو اسی لیے تمہیں معاف کرتی ہوں۔ ابھی چلو نا، چل کر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تم شاہزین، عباد اور فاروق کو بھی بلا لو، میں ماہین کو کال کرتی ہوں۔ حویلی کے پیچھے جو گراؤنڈ بنا ہے نا، ہم وہاں پر کھیلیں گے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں پر پول لائٹس بھی موجود ہیں، اچھی خاصی روشنی ہوگی، مزہ آئے گا۔ مروہ کو ہانیہ کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟
تمہیں اندازہ بھی ہے اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اچھا چلو، بھائی کو تو چھوڑ ہی دو، گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ خانوں کی عورتیں اس طرح سے آدھی رات کے وقت لوفریاں کر رہی ہیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ وہ ہمارے کردار پر کتنی باتیں بنائیں گے۔ ہانیہ نے انتہائی بیزاریت سے مروہ کو دیکھا اور پھر اپنی جمائی روکتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولی، تو مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ مروہ نے چادر سر پر تان لی، میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی اور تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ ایسا مت کرو، ورنہ پھر سے روتی ہوئی میرے پاس آؤ گی اور اس بار میں تمہیں دلاسا بھی نہیں دوں گی، کیونکہ میں پہلے ہی تمہیں بتا رہی ہوں کہ ساری غلطی تمہاری اپنی ہے۔ بعد میں تم ملبہ میرے بھائی پر ڈال دیتی ہو، جیسے تمہارا بھائی بہت ہی کوئی دودھ کا دھلا ہے۔ ہانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا اور جوتے پہن کر دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے باقی کزنوں کو بھی کال ملا دی تھی۔ اس کے میل کزن تو جیسے 24 گھنٹے اس کے اشارے پر حاضر ہونے کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ سارے آپس میں بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ ابھی بھی وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ہانیہ نے دوپہر سر سے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر باندھ دیا تھا اور اس وقت اس کے بال بھی اس کی پونی سے نکل کر بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس کے گال بھی گرمی کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہے تھے اور وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک زوردار چھکا مارا اور پھر اگلے ہی پل کیچ۔ یہ کیا؟ آج کسی اور نے نہیں بلکہ ظالم خانزادہ نے کیا تھا۔ اس وقت بلیک کلر کی چادر اس کے کاندھوں پر موجود نہیں تھی۔ وہ جلد بازی میں اسے کمرے میں ہی چھوڑ آیا۔ اسے دیکھ کر عباد کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ گئی، جبکہ ہانیہ دل ہی دل میں مروہ کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مروہ کی بچی نے کیا ہے۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ ظالم نے اپنا رخ عباد کی طرف پھیرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سوال کیا تو اس کے بولنے سے پہلے ہانیہ بول پڑی، آپ اس کو چھوڑیں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دراصل ہم سب لوگ بور ہو رہے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ کرکٹ کھیل لی جائے۔ آپ تو حد سے زیادہ بورنگ ہیں، آپ کو تو ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوگا نا۔ خاموش۔ اچانک ہی وہ غضب کے بل دھاڑا تو ہانیہ کی زبان کو بریک لگی اور وہ ایک دم سے جی جان سے لرز اٹھی۔ تم سب لوگ یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلے اس بیوقوف لڑکی سے بات کرنی ہے۔ ظاہر نے باقی کزنس کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تو وہ فوراً ہی رفو چکر ہو گئے۔ اب وہ مکمل طور پر ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ نہ جانے کیوں لڑکی، میں جب بھی تمہارے ساتھ ہمدردی کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار کروں تاکہ ہم دونوں کے درمیان جو دوریاں بنی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن تبھی تم کوئی ایسی حرکت کر جاتی ہو جو سخت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ہانیہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، وہ زور سے زمین پر گری تھی۔ ظالم کی نظریں بے ساختہ بھٹکتے ہوئے اس کے خوبصورت جسم پر جا کر ٹھہر گئی تھیں، جس سے اس نے مشکل سے اپنی نگاہیں ہٹائی تھیں۔ وہ لڑکی سراپا حسن تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی میں تھوڑی سی عقل ہوتی، اسے ظالم کا پسندیدہ بننے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، یہ میرا حق ہے۔ اگر آپ لوگ رات کے وقت آوارہ گردی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کرکٹ کیوں نہیں کھیل سکتے؟ تم نے مجھے کب آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں ہمیشہ گاؤں کے کاموں کی وجہ سے مصروف رہتا ہوں، اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم عورت ذات ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ایک عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کی عزت ایک سفید چادر کی مانند ہوتی ہے، جہاں پر اگر ایک ذرا سی چھینٹ بھی پڑ جائے تو پوری چادر داغدار ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، پھر تو بقول آپ کے میرا تو کردار مکمل طور پر داغدار ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اگلے ہی پل اس نے ہانیہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، آپ کو مجھے ہاتھ لگانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سن کر ظالم کا پارا مزید گھوم گیا تھا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے بیسمنٹ میں بند کر چکا تھا۔ دوسری طرف خوف کے مارے ہانیہ کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی۔
جبکہ ظالم اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں پر ہی بیٹھ گیا تھا، اور پھر کچھ آہستہ آہستہ ہانیہ کی چیخوں کی آواز بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت دنیا جہاں سے بیگانی ہو گئی تھی۔ ظالم نے اسے وہیں بیسمنٹ میں چھوڑا اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہانیہ کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دوسری سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی صبح گارڈ انکل نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا تھا، کیونکہ اندر سے مسلسل ہانیہ کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، اور پھر اگلے چند ہی گھنٹوں میں ہانیہ واپس شہر چلی گئی تھی۔ اسے ظالم خانزادہ سے حد سے زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ باقی کی چھٹیاں اس نے اپنی خالہ جان کے گھر گزاری تھیں، اور اپنی امی کو بھی انفارم کر کے اس نے ساری صورتحال سمجھا دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ظالم اس سے پہلے اس کی ماں سے بات کر چکا ہے، اسی لیے کومل بیگم نے بھی ہانیہ کو ہی قصوروار قرار دیا تھا، جس پر وہ ظالم سے اور بھی زیادہ بدظن ہو گئی۔ اور پھر ہانیہ کی بار بار احتجاج کرنے پر اس کی ماں اور بابا جلدی اٹلی سے واپس آ گئے تھے۔ تب سے لے کر وہ ظالم کی ہی برائیاں کر رہی تھی۔ بابا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا کتنا پینڈو اور جاہل انسان ہے۔ مجھے تو وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پتہ نہیں اس بیچاری لڑکی کا کیا حال ہوگا جو اس کی بیوی بنے گی۔ اس کی باتیں سن کر جواز صاحب نے بے ساختہ کومل بیگم کو دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس پر کومل بیگم نے فوراً سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار بھرے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولی، ہانیہ بیٹا، وہ دل کا برا نہیں ہے، وہ بس زبان کا تھوڑا سا سخت ہے، اور ایسا اسے حالات نے بنا دیا ہے۔ دوسرا، تم اپنی نادانیاں اور بیوقوفیاں بھی تو دیکھو نا۔ تم گاؤں کے ماحول سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو، اس کے باوجود بھی تم اس کے فارم ہاؤس میں پارٹی کرنے کے لیے چلی گئی، یہ جان کر بھی کہ اس کے فارم ہاؤس میں اس کے جاننے والے اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر وہ اس کے خاندان کی عورتوں کو وہاں پر ناچ گانا کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کے کردار کے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تم اپنے میل کزنز کے ساتھ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی پہنچ گئی۔ میری بچی، گاؤں اور شہر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہانیہ نے درمیان میں ہی ان کی بات کاٹی، مجھے اس فرق کے بارے میں نہیں جاننا ہے، نہ ہی مجھے اس گاؤں واپس جانا ہے، بس میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر شہروز کا نمبر چکمگا رہا تھا، جو اس کا بچپن کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کلاس فیلو بھی تھا، اور ہانیہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے۔ ہانیہ بھی اس کو پسند کرتی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ اس کو پرپوز کرے گا، ہانیہ اس کو فوراً ہی ہاں کر دے گی۔ ابھی اس کی ڈگری بھی مکمل ہونے ہی والی تھی، اور جتنی کہ ڈگری کے فوراً بعد اس کے پیرنٹس اس سے شادی کے بارے میں پوچھیں گے۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے شہروز کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تم تو گاؤں میں جا کر مجھے مکمل طور پر بھول ہی گئی تھی۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ ہانیہ بے ساختہ مسکرا دی، بھولا تو ان کو جاتا ہے جو یاد نہ ہو، اور آپ تو 24 گھنٹے میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں، آپ کو بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ہانیہ نے بھی اسی انداز میں ہی جواب دیا تھا۔ شہروز یہ سن کر دل ہی دل میں محسوس ہوا، اچھا مجھے بتاؤ کہ پارٹی کا کیا سین ہے؟ تم میرے ساتھ چل رہی ہو نا؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر کار ریسنگ کا کمپٹیشن بھی ہوگا۔ دراصل اس کے دوسرے کلاس فیلو فرحات کے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی، جس پر اس نے ساری کلاس کو دعوت دی تھی، لیکن ہانیہ کو اس پارٹی میں جانے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہاں پر سیاستدان اور بڑے بڑے بزنس مین بھی آ رہے ہیں۔ اس کو لگ رہا تھا یہ پارٹی بہت ہی زیادہ بورنگ ہونے والی ہے، اسی لیے اس نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ مگر اب جب اسے پتہ چلا کہ وہاں پر کار ریسنگ بھی ہو رہی ہے تو ایک دم سے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، یار شہروز، تم ہمیشہ کام کی باتیں مجھے لیٹ کیوں بتاتے ہو؟ کیونکہ شہروز کی جان، تم فون ہمیشہ لیٹ اٹھاتی ہو۔ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہیں کال ملا رہا ہوں، تم ہر بار مجھے کہہ دیتی تھی کہ میں بیزی ہوں، میں بھلا تمہیں کیسے بتا سکتا؟ اچھا چلو اب ریڈی رہنا، پرسوں رات کو پارٹی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے کٹ سے کال کاٹ دی تھی، کیونکہ اس کے موبائل پر اس کی دوسری
بیک اپ گرل فرینڈ کی کال آ رہی تھی جس کو اس نے موقع کے لیے بچا کر رکھا تھا، اور اگر خدا نخواستہ اسے ہانیہ نے منع کر دیا تو وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا۔ ہانیہ اس شام شاپنگ پر چلی گئی۔ اسے اس پارٹی پر بہت زیادہ بن سنور کر جانا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ جہاں کہیں بھی وہ جائے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے۔ اسے پارٹی کی جان بننے کا بہت شوق تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب وہ رات کے وقت ہال میں انٹر ہوئی تو سب لوگوں کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھی، جنہیں محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک چپتی ہوئی نظر ظالم خانزادے کی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ آنیہ نے بھی جب اسے دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہی رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ ارے کیا ہوا ہانیہ، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ شہروز جب اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھے تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ یار یہاں پر وہی میرا پینڈو کزن آ گیا ہے، اس نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جہاں کہیں بھی میں جاتی ہوں نا، اس سے پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے، اور وہ میرا موڈ خراب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ شہروز نے جب اس کے اشارے پر پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ظالم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یار تمہارا کزن تو اچھا خاصا ہینڈسم ہے، تم نے تو خامے خواہ سے پینڈو بول کر رکھا، اس کا اورا ہی مائنس کیا ہوا ہے۔ شہروز اسے تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا، اور ہانیہ واقعی میں تنگ ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو جا کر اسی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر شہروز فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ 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 کرو، کس طرح کا واہیات الزام تم مجھ جیسے گبرو جوان پر لگا رہی ہو؟ شادی تو میں صرف ایک ہی لڑکی سے کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے لے کر پاؤں تک ہانیہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، جن کو محسوس کر کے وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ کار ریسنگ کب ہو رہی ہے؟ میں اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ کار ریسنگ سے پہلے میرے پاس تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے کر چلا گیا، اور یہ منظر بھی ظالم کو اپنی آنکھوں میں چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر جا کر شہروز اسے پارکنگ ایریا کے قریب روکا، اور اگلے ہی پل وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا، اور اس نے ایک رنگ ہانیہ کی طرف بڑھائی، اور بڑھاتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں کہا کہ میں کافی عرصے سے تمہیں اپنے دل کا حال بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے، اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم زندگی کے سفر میں میری ہم سفر بنو گی؟ یہ سن کر ہانیہ کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی تھیں، اور اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ شہروز کے سامنے پھیلایا تو اس نے فوراً سے رنگ پہنا دی، اور پھر اس کے قریب ہونے لگا تاکہ اس کو کس کر سکے۔ لیکن ہانیہ غیر محسوس انداز میں تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں؟ شہروز نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تو بے ساختہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، لیکن فی الحال اس طرح سے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ ابھی تم نے صرف مجھے پرپوز کیا ہے، ہم دونوں کا کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے جو میں تمہیں اس چیز کی اجازت دوں۔ ہانیہ کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا، جسے اس نے فوراً سے پس پوش ڈال دیا، کیونکہ وہ شہروز تھا۔ جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ او کم آن یار ہانیہ، تم کون سے زمانے میں جی رہے ہو؟ یہ 21ویں صدی ہے۔ میں تو تمہیں پرپوز کرنے کے بعد کس کر رہا تھا، لوگ تو اس سے پہلے ہی نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں۔ پلیز شہروز، مجھے ان لوگوں سے نہ ملاؤ، اور اگر مجھے پرپوز کرنے کے پیچھے تمہارا یہی مقصد چھپا ہوا ہے تو پھر مجھے۔ شہروز نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھول جاؤ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا۔ واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باقی جب بھی تم کمفرٹیبل ہوگی تبھی ہم ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے۔ ہانیہ کے دل کو یہ سن کر کافی حد تک سکون ملا تھا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ اندر گئی تھی، جبکہ شہروز کا موڈ ایک دم سے آف ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے پرپوز کرنے کے بعد اسے موقع مل جائے گا کہ وہ ہانیہ کے وجود کا فائدہ اٹھا پائے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ وہاں پر جتنا بھی وقت وہ دونوں رہے، ہانیہ کو اپنے اوپر ظالم کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا۔ آخر کوئی پینڈو یہاں پر کر کیا رہا ہے؟ اس کو یہاں پر کس نے دعوت دے دی؟ شہروز نے اسے اشارے پر پلٹ کر دیکھا۔ پتہ نہیں تمہیں یہ پینڈو کیوں لگتا ہے؟
यहाँ پر دیکھو یہ سب لڑکیوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے. تمہیں وہ جتنی بھی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں نا وہ اس پر دل و جان اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو سکتی ہیں، صرف اور صرف تمہارے ایک کزن کے اشارے کی دیر ہے. یہ سن کر ہانیہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گئی تھی. وہ لڑکیاں پاگل ہیں اور میرا کزن ایک نفسیاتی اور سائیکو بندہ ہے. زہر لگ رہا ہے مجھے. اور اگر کار ریسنگ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے. ہانیہ کو اب وہاں پر گھبراہٹ ہو رہی تھی اور بوریت بھی. جیسے ہی وہ شہروز کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکلی تبھی ظالم نے بھی اپنا موبائل نکال کر چچا جان کو کال ملا دی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے ہانیہ اور میرا نکاح کر دیں. یہ سننے کی دیر تھی کہ دوسری جانب چند پل کی خاموشی پھیلی اور پھر ہانیہ کے بابا نے حامی بھر دی. ظالم پرسکون ہو کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا. ہانیہ بیگم، اب میں بہت جلد آپ کو سمجھاؤں گا کہ اچھی بیوی کیسے بننے ہیں. وہ اپنی خیالی دنیا میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جبکہ پورا راستہ ہانیہ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی رہی. شہروز نے 2 سے 3 بار اس کا ہاتھ تھامنے کی بھی کوشش کی لیکن ہانیہ نے اسے سختی سے منع کر دیا. ایک دم سے ان دونوں کا رشتہ چینج ہوا تھا. جذبات بھی چینج ہو گئے تھے لیکن ہانیہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اور دوسری طرف شہروز حد سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پرپوز کرنے کے فوراً بعد ہی مجھے تم سے نکاح بھی کر لینا چاہیے تھا. کم از کم تم بار بار مجھے اس طرح سے دھتکارتی تو نہیں. یہ اس کے انداز میں شکایت تھی جسے محسوس کر کے ہانیہ سخت بیزاری محسوس کر رہی تھی. مسٹر شہروز، واقعی میں جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوست بن کر رہنا چاہیے، ورنہ. اس کے انداز میں شکایت بھی تھی جسے محسوس کر کے ہانیہ سخت بیزاری محسوس کر رہی تھی. مسٹر شہروز، واقعی میں جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک مجھے لگتا ہے کہ دوست بن کر ہی رہنا چاہیے، ورنہ جذبات بے قابو ہو گئے تو دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور روکھے سے انداز سے بول کر کھڑکی کی طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی. اس کا دل ایک دم سے ہی بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا. اس کا دھیان اچانک سے بھٹک کر ظالم شاہ خانزادہ کی طرف چلا گیا تھا. وہ غیر محسوس انداز میں دونوں کا موازنہ کرنے لگی لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا. میں اس پینڈو کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ کم از کم شہروز اس جیسا سائیکو اور نفسیاتی بندہ تو نہیں ہے. اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی. جیسے ہی شہروز نے اسے گھر کے سامنے ڈراپ کیا وہ الوداع کہے بغیر ہی اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ شہروز کافی دیر تک وہیں پر ٹھہرا رہا اور پھر اپنے ذہن کو جھٹکتا ہوا وہ کار ریورس کر کے وہاں سے چلا گیا. ہانیہ کے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا اور وہ کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی. وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اس کے بابا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. ہانیہ چونک گئی. بیٹا، اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ دوسرے سوال نے اسے حیرت کے سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے بابا نے اسے یہ نہیں پوچھا تھا، بلکہ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں پر جاتی ہے، کس سے ملتی ہے. انہوں نے کبھی اس کی ذات میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا تھا اور ابھی ایک دم ہی وہ اس کی زندگی میں دلچسپی لینے لگے تھے. ہانیہ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. مسکراتے ہوئے بولی، وہ دوست کے گھر میں پارٹی تھی، وہیں پر گئی ہوئی تھی. شہروز ساتھ تھا. مجھے لگتا ہے تمہیں شہروز سے زیادہ نہیں گھومنا چاہیے. لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے. بابا جان، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کو کب سے لوگوں کی پرواہ ہونے لگی؟ اور شہروز میرا بیسٹ فرینڈ ہے. وہ اپنے بوائے فرینڈ کہتے کہتے ہچکچائی تھی. حالانکہ یہ اس کی فیملی کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں تھی. اس کے بھائی نے بھی کئی گرل فرینڈز بنا رکھی تھی. آخر میں دوست کی بہن سے شادی کی تھی. گھر میں بھی وہ کھلے ہی اپنے گرل فرینڈ کا ذکر کرتا تھا اور انہیں اپنے گھر دعوت پر بھی بلاتا تھا. کئی بار تو ان سب لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بوائے فرینڈ کا لفظ اس کی زبان پر نہیں آ سکا. میں جانتا ہوں بیٹا کہ وہ تمہارا دوست ہے اور مجھے تمہارے کردار پر بھی پورا یقین ہے، لیکن کل کو جب تمہاری شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر کو یہ بات پسند نہ آئے. خیر، یہ ساری باتیں چھوڑو اور کمرے میں جا کر ریسٹ کرو.
صبح مجھے تمہیں ایک نیوز دینی ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اور دوسری طرف ہانیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا دھیان ایک بار پھر سے بھٹک کر ظالم کی طرف چلا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پھپے کٹنے نے بابا سے میری شکایت لگائی ہو؟ خیر مجھے کون سا فرق پڑتا ہے۔ اگلی صبح جب اس کے پیرنٹ نے اس سے اس ظالم کے رشتے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو ہانیہ کو لگا کہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی سنجیدگی اور چہرے کو دیکھ کر اس کا دل کرنے لگا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اصل میں ان دونوں کے بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی، اور یہ منگنی دادا جان نے کی تھی اور اس کے خاندان کا رواج تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے بچپن کی منگنیاں نہیں ٹوٹتی۔ بابا میں کسی بھی صورت اس پینڈو شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ غضب کے بل چیخی تو جواد صاحب بھی بھڑک اٹھے۔ میں نے تمہاری ہمیشہ ہر بات مانی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر بار اپنی من مانی کرو گے۔ جہاں تک ظالم خانزادہ کا سوال ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور انسان ہو سکتا ہے۔ بابا میں شہروز کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں ہر صورت اسی سے شادی کروں گی۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اگلی پل جواد صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن ہانیہ کی امی نے فوراً سے انہیں پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان اولاد ہے، ناسمجھ ہے، معاف کر دیں۔ کومل اس کو سمجھا دو کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ میں نے ابا جان کو اگلے ہفتے ڈیٹ دے دی ہے اور اب اگلے ہفتے ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ ہانیہ اور اب سے اس سے بات پر بھی پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ ظالم خانزادہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اصل میں جواد صاحب نے پہلے بھی ظالم کے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ظالم نے اپنے چچا سے شکایت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان کی عزت کرتا تھا اور انہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ جواد صاحب کے بیٹے کو اٹلی بھیجنے کے بھی ظالم نے اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ تب ان کا کاروبار اتنا زیادہ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، نہ ہی ان کے پاس اتنا سرمایہ تھا۔ ظالم نے انہیں پیسے دیے تھے اور پھر بعد میں بھی ان کے بیٹے کے سارے اخراجات اٹھائے تھے۔ کبھی بھی ظالم نے ان سے ایک پھوٹی کوڑی واپس نہیں مانگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بزنس کو بھی ظالم ہی نے دوبارہ اسٹیبلش کیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی عزت کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہانیہ کی بھی ہر غلطی پر پردہ ڈالتا تھا۔ جواد صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین جوڑ لگا، لیکن ہانیہ ضد پر اڑ گئی تھی کہ اس نے غصے سے مروہ کو کال ملانی شروع کی، حالانکہ اس نے ناراض تھی کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی مروہ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تب اس نے قسم کھائی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مروہ کو دوبارہ کال نہیں کرے گی، لیکن اب اسے خود ہی اپنی یہ قسم توڑنی پڑ رہی تھی۔ دوسری جانب مروہ کالز نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہانیہ کو اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزرے کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے بغیر نمبر دیکھے کال اٹینڈ کر لی اور نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ میری بات سنو مروہ، اپنے بھائی کو سمجھا لو۔ میرے انکار کو گھر والے نہیں سن رہے، مگر تمہارے بھائی کے انکار کو سنیں گے۔ مجھے نہیں کرنی گاؤں میں شادی، نہ تمہارے اس جاہل گنوار پینڈو بھائی سے شادی کرنی ہے۔ اسی لیے اپنے بھائی کو کہنا خود اس شادی سے پیچھے ہٹ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور اس کچھ کہتی تبھی فون سے ظالم خان کی دھاڑ سنائی دی تھی۔ آپ کو اننون نمبر دیکھنے ہانیہ چلائی، میں وہی گاؤں کا جاہل گنوار پینڈو بندہ ہوں۔ تیاری کر کے رکھو، اب اسی پینڈو سے تمہیں ساری عمر کے لیے بندھنا پڑے گا۔ جو شادی بعد میں ہونی تھی وہ شادی آج رات ہی ہوگی۔ وہ کہتے ہی فون کاٹ چکا تھا، جبکہ ہانیہ کا خوف سے برا حال تھا۔ موبائل بند ہو چکا تھا اور اس وقت اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا تھا، لیکن ہانیہ کے ہاتھ خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی اس جاہل انسان کی بیوی نہیں بنوں گی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دروازے پر کومل بیگم کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اس وقت پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔
وہ اپنی بیٹی کے لیے ٹینشن میں تھی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے مستقبل کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ مما، آپ بابا کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس نے ان کی طرف لپکی اور ان کے گلے لگ گئی۔ تمہارے بابا نے جو فیصلہ کیا ہے نا بچے، وہ تمہارے حق کے لیے بہتر ہے، لیکن ماما، وہ شخص، مجھے اس سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ تمہارے قریب آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں کیا اس سے شادی کروں گی؟ میں کیسے اس کے ساتھ تعلق قائم کروں گی؟ مجھے وہ پینڈو۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ باہر جواد صاحب کی آواز گونجی۔ وہ اپنی بیگم کو بلا رہے تھے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام کے وقت ظالم خانزادہ حویلی کے کچھ لوگوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا، اور پھر یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ظالم خانزادہ کے ساتھ نکاح کر بیٹھی۔ تب اسے اس چیز کا بھی شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے لیکن کبھی بھی ظالم خانزادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حویلی پہنچنے کے بعد اس کو فوراً سے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا، جبکہ ظالم زمینوں کے مسئلے دیکھنے کے لیے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ حالانکہ دادی نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، لیکن وہ فی الحال ہانیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہانیہ پر بہت غصہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر غصہ ٹھنڈا کیے بغیر ہی وہ اس کے پاس گیا تو وہ ضرور کچھ غلط کر بیٹھے گا، اور جس پر وہ ساری زندگی پچھتاتا رہے گا۔ ادھر ہانیہ نے اس کے کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ اس نے ساری پرفیوم زمین پر پھینک کر توڑ دی تھی۔ اس کے سارے کپڑے بھی الماری سے نکال کر زمین پر پھینک دیے تھے۔ اس کے بعد وہ بیڈ پر گر کر رونے لگی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے احساس ہی نہ ہو سکا۔ صبح 4 بجے کے قریب جب ظالم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دماغ پوری طرح سے جھنجھنا گیا۔ وہ پورے گاؤں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا تھا، اور یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اسے حیرت بھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھار وہ حد سے زیادہ چڑ بھی جاتا تھا اور ڈرتا بھی تھا کہ اگر کسی دن اس کے صبر کا یہ پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گیا جو نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کیا کرے گا؟ کیسے ہانیہ سے نظریں ملائے گا؟ ظالم نے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ اسے شدید خواہش ہو رہی تھی کہ اسے جھنجھوڑ کر جگائے اور پوچھے کہ آخر اس کی زندگی میں اس قدر زہر کیوں گھولا ہوا ہے، مگر پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنی سرد مہری کو دوبارہ اوڑھ لیا۔ اس نے جھک کر زمین پر پڑے کپڑوں کو دیکھا اور پھر بیڈ پر پڑی ہوئی اس لڑکی کو جو اب اس کی شرعی بیوی بن چکی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا اور ہانیہ کے سر کے قریب لیٹ گیا، اور اگلے ہی پل اس نے ہانیہ کو اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹا لیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہانیہ کا وجود ہلکا سا کسمسایا، لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ سے گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو ظالم کے بازوؤں میں پایا۔ اس وقت شرٹ لیس تھا اور اس کا چوڑا سینہ ہانیہ کے ہونٹوں سے ٹچ ہو رہا تھا، اور اگلے ہی پل ہانیہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ظالم کے سینے پہ رکھے اور اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا، اور وہ بیچارہ بیڈ سے نیچے جا کر گرا تھا۔ ہانیہ نے خوف کے مارے لبوں پر انگلی رکھ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لڑکی، شرم کر جاؤ، اپنے شوہر کو اس طرح سے بیڈ سے کون نیچے پھینکتا ہے؟ ابھی اور اسی وقت توبہ کرو ورنہ فرشتے تم پر لعنت بھیجیں گے۔ ہانیہ نے جب یہ محسوس کیا کہ ظالم خانزادہ کا انداز کافی ہلکا پھلکا ہے تو وہ دوبارہ سے اس پر چڑھ دوڑی۔ میں زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی ہوں، میرے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ظالم نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ لیکن شرعی طور پر تم میری بیوی ہو، تمہارے نام ماننے سے حقیقت بدلنے نہیں والی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس رشتے کو جتنا جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ میں اس وجہ سے ہی تمہارے نزدیک نہیں آیا تھا کیونکہ میں تمہیں تھوڑا سا وقت دینے والا تھا۔
हमारा वलीमा 1 हफ्ते के बाद होगा। तुम्हारे पास 6 दिन हैं। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। 7वें दिन में तुम्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं दूंगा, बल्कि तुमसे तमाम तर हुकूक सूद समेत वसूल कर लूँगा। और ये कहकर उसने हानिया के गालों को हल्का सा छुआ और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया, जबकि हानिया उसके जाने के बाद फ़ौरन से अपनी आंखें नीचे बैकग्राउंड के साथ टेक लगा कर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने अभी तक ज़ारिम की बॉडी घूम रही थी। वो यकीनन जिम जाता होगा या फिर एक्सरसाइज करता था। हानिया अंदाज़ा नहीं लगा पाई, लेकिन वो बहुत ही परफेक्ट बॉडी का मालिक था। या मेरे अल्लाह, मैं क्या सोच रही हूँ? उसने फ़ौरन से तौबा की और वॉशरूम के बाहर जाकर शोर मचाने लगी। उसका मकसद ज़ारिम को तंग करना था, लेकिन अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। ज़ारिम ने उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं दिया और उसे बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया और अगले ही पल उसे शावर के नीचे खड़ा कर चुका था। पानी के कतरे हानिया के चेहरे पर गिर रहे थे। उसकी सांसें अटकने लगी थी। ज़ारिम ने उसे फ़ौरन से साइड पर किया। वो आधी से ज़्यादा भीग चुकी थी और अब तेज़ तेज़ सांसें लेते हुए ज़ारिम को शिकायती नज़रों से देख रही थी। ये क्या बदतमीज़ी है? उसके लब हौले से फड़फड़ा है। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए हानिया बेगम कि ये क्या बदतमीज़ी है। लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक दूरी इख्तियार नहीं कर सकती। ये कहकर उसने हानिया की कमर पर अपने हाथों की गिरफ्त महसूस की तो हानिया के लबों से बेचैन सी सिसकी निकली थी, जिसे सुनकर वो और भी ज़्यादा मदहोशी से मुस्कुरा दिया। उसके बाद उसने हानिया के गीले बालों में अपना चेहरा छुपाया। उसके होंठ हानिया की गर्दन के साथ जाकर टच हो रहे थे। हानिया, जिसने खुद से वादा किया था कि उस शख्स को अपने नज़दीक आने की इजाज़त नहीं देगी, अब उसकी कुर्बत पर किसी बिन पानी की मछली की तरह से तड़प रही थी। वो कोशिश के बावजूद भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। पता नहीं ये निकाह में ताकत थी या फिर उस शख्स में कोई ऐसा नशा था कि वो खुद को मदहोश होता हुआ महसूस कर रही थी। ज़ारिम ने जब उसकी गर्दन को हल्का सा काटा तो वो एक झटके से होश की दुनिया में आई, लेकिन अगले ही पल वो उसका रुख फेर कर उसकी कमर पर अपने होंठ रख चुका था। हानिया ने बेख्तियार अपनी आंखें मूंद ली। प्लीज़, उसने कुछ कहना चाहा तो ज़ारिम ने उसके लबों पर उंगली रख दी और उसके बाल उसकी कमर से हटाकर वहाँ पर अपना लम्स छोड़ने लगा। हानिया खुश हवा सी बेगाना होने लगी थी कि उसके दिमाग में धमाका हुआ। उसने पलटकर एक झटके से ज़ारिम को खुद से दूर धकेला और उंगली उठाकर धमकियामेज़ अंदाज में बोली, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश मत करो मिस्टर ज़ारिम। ज़ारिम ने फ़ौरन से उसके हाथ को पकड़ा और उस पर बोसा देते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ मिसेस ज़ारिम, और तुम्हें ख़बरदार भी कर रहा हूँ कि दोबारा मुझे यूँ डिस्टर्ब नहीं करना। ये कहकर ज़ारिम ने उसे वॉशरूम से बाहर धकेल दिया था, जबकि वो काफ़ी देर तक गुस्से से उसके दरवाज़े को ही गालियाँ देती रही थी। इसके बाद उसने दरवाजे को ज़ोर से पाँव मारा तो खुद ही दर्द से बिलबिलाकर उछलने लगी, जबकि दूसरी तरफ मौजूद ज़ारिम ना चाहते हुए भी खिलखिला कर हंस रहा था। हंसो मत मिस्टर ज़ारिम, तुम जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि अब तुम्हारे रोने वाले दिन आने वाले हैं। अगर मैंने तुम्हें तिगनी का नाच ना नचवाया तो मेरा नाम भी हानिया खानज़ादा नहीं होगा। उसने दिल ही दिल में पक्का मकसद बना लिया था कि वो ज़ारिम को इस हद तक परेशान करेगी कि ना चाहते हुए भी उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। नीचे जाकर उसने दादी जान से कहकर ज़ारिम के खाने पीने और उसकी दूसरी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। सबसे पहले उसने ज़ारिम के कपड़ों को बेढंगे तरीके से इस्त्री किया। ज़ारिम ने जब इन कपड़ों की हालत देखी तो ऊंची ऊंची आवाज़ में मुलाजमों को पुकारने लगा और थोड़ी सी देर में बानो बोतल के जिन की तरह वहाँ पर हाजिर हो गई थी। ज़ारिम ने उसके सामने कपड़े लहराए और चिंगाड़ती हुई आवाज़ में बोला, ये क्या है? ये क्या किया तुमने? इस तरह से कपड़े इस्त्री करते हैं? बानो ने बेचारी सी शक्ल बनाई और मिनमिनाते हुए बोली, वो साहब जी, ये कपड़े तो हानिया बेगम ने इस्त्री किए हैं।
انہوں نے دادی جان سے کہہ کر آپ کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ ظالم نے اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسلا۔ کہاں پر ہیں تمہاری یہ ہانیہ بیگم؟ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں پر بلاؤ۔ تبھی ہانیہ گنگناتی ہوئی دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے بانو کو آنکھوں کے اشارے سے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ نظریں ٹمٹما کر ظالم کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میرے ہاتھوں کی استری کیے ہوئے کپڑے پسند نہیں آئے؟ کل کو تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر ظالم نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کے لبوں کے قریب اپنا چہرہ لے جاتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، تمہاری ہر ادا سر آنکھوں پر، لیکن کچھ چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا ابھی، اور اس وقت تم یہ کپڑے میرے سامنے استری کرو گی، اور وہ بھی اچھے طریقے سے۔ ہانیہ نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اسے اپنے ساتھ کھڑا کیے اسے کپڑے پریس کروا رہا تھا۔ کئی آنسو ہانیہ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر زمین پر گرے تھے، لیکن چونکہ اس کی ظالم کی طرف پشت تھی اس وجہ سے وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی ہانیہ نے کپڑے اس کی طرف بڑھائے تو ظالم نے اگلے ہی پل جھک کر اس کے گالوں پر زور سے بوسہ دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ، جب آپ اس طرح سے حکم کی تعمیل کرتی ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے آپ پر کس قدر پیار آتا ہے۔ اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ اس نے تو ظالم کو صرف کھڑوس شخصیت کا مالک سمجھا ہوا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ ظالم کی شخصیت کے اور بھی کئی روپ ہیں جن سے وہ پہلے ناواقف تھی۔ شام کے وقت اس نے جان بوجھ کر ظالم کے لیے الگ سے کھانا بنایا، پھر رات گئے تک وہ اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، اور اسی انتظار میں وہ کچن میں موجود ٹیبل پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ ظالم جب بھوک سے ستایا ہوا حویلی میں داخل ہوا تو کچن میں ہانیہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر اسے ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہانیہ نے پھر سے کوئی نہ کوئی شرارت کی ہوگی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں کبھی عورت میرا امتحان لینا بند کرے گی۔ اگلے ہی پل اس نے ہانیہ کے قریب جا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کی۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے ہانیہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو ظالم کو اپنی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھتے پا کر اس کی نیند فوراً سے اڑ گئی۔ اس دوران دوپٹہ اس کے کاندھے سے پھسل کر اس کی گود میں آ کر گرا تھا، جبکہ ظالم کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے سینے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی حلال بیوی، یہ احساس ہی اسے بے قابو کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ آپ آ گئے؟ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ ہانیہ نے یہ کہہ کر فوراً سے کھانا گرم کیا اور ظالم کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ظالم کی پسندیدہ پائے تھے، لیکن جیسے اس نے پہلا نوالا لیا اسے لگا کہ اسے الٹی ہو جائے گی، کیونکہ پائے میں اس حد تک چینی ملائی گئی تھی کہ وہ پائے کم اور کھیر زیادہ معلوم ہو رہے تھے۔ ظالم نے اپنے تاثرات پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے بولا، واو، تم نے تو بہت ہی زبردست پائے بنائے ہیں۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے ہاتھ میں اس قدر ذائقہ ہے۔ ہانیہ کو یہ سن کر اچھی خاصی مایوسی ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں ملازمہ نے کھانا چینج تو نہیں کر دیا؟ ظالم نے اس کے سامنے تقریباً 2 روٹیاں کھائی تھیں اور یوں جیسے اس سے زیادہ لذیذ کھانا اسے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ جب وہ اٹھ کر گیا تو اس کے جانے کے بعد ہانیہ نے فوراً سے نوالا لیا اور اگلے ہی پل اسے ابکائی آ گئی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ ظالم کی ہمت کو داد دے رہی تھی جس نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے سامنے پوری 2 روٹیاں کھائی تھیں۔ کیا یہ انسان واقعی میں اتنا اچھا ہے یا پھر یہ اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر ایک خوفناک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ میری بلا سے پھاڑ میں جائے۔ وہ یہ بول تو چکی تھی لیکن اب اس عمل پر کرنا اسے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا۔
رات کے وقت جب وہ کمرے میں سونے کے لیے گئے تو ظالم آلریڈی صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں کافی لمبی تھیں جو کہ آدھی صوفے سے نیچے جا رہی تھیں۔ وہ بس اسے انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ کے دل تب بھی اس کی طرف موم ہوا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں ظالم اسے اپنے ساتھ گاؤں کا چکر لگوانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ تب ہانیہ کو پتہ چلا کہ گاؤں کے سارے لوگ تو ظالم کی عزت کرتے ہیں اور اسے بے پناہ چاہتے ہیں۔ ظالم نہ صرف گاؤں کے مجبور اور غریبوں لوگوں کے کام آتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ہائی اسکول بھی تعمیر کروایا تھا جس میں اس نے معیار کے ٹیچر بھی رکھوائے تھے۔ جب وہ دونوں اسکول میں داخل ہوئے تو بچیاں ظالم کو دیکھ کر خوشی سے اس کا نام پر چلانے لگیں۔ ظالم لالا ہانیہ نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ لڑکیاں بے حد خوبصورت اور جوان تھیں۔ اسے ایک دم ہی جیلسی سی محسوس ہوئی۔ جب وہ دونوں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے تو ظالم نے اس سے سوال کیا، تو تمہیں یہ کیسا لگا کل؟ یہ سن کر ہانیہ نے برا سا منہ بنایا اور لڑکیوں کی نقل اتارتے ہوئے بولی، گڈ مارننگ ظالم۔ ظالم نے اس کے جواب میں کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مجھے جیلسی کی بو کیوں آ رہی ہے؟ یہ سن کر ہانیہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ بو آپ کو اپنی طرف سے ہی آ رہی ہے۔ اس دن بھی آپ مجھے شہروز کے ساتھ دیکھ کر نہ جل بھن سے گئے تھے۔ ظالم کا موڈ ایک دم سے ہی خراب ہو گیا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے دوبارہ تمہارے سامنے کبھی بھی اس شخص کا نام نہیں لیا ہے کیونکہ وہ میرے لیے انتہائی ناپسندیدہ انسان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی میرے سامنے اس کا نام لو۔ ہانیہ کی زبان کو تالا لگ گیا۔ اس نے تو یہ بات نوٹ ہی نہیں کی تھی کہ اگر ظالم چاہتا تو اسے شہروز کے نام سے طعنہ بھی دے سکتا تھا، لیکن نام لینا تو دور کی بات، ظالم نے کبھی اس جانب اشارہ بھی نہیں کیا۔ ہانیہ کا دل دوبارہ سے عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ ولیمے سے 3 دن پہلے ہی وہ دادی سے اجازت لے کر اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی تھی۔ ظالم کو اس کو بھیجنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے ہانیہ کی نوک جھونک کی عادت ہو گئی تھی، لیکن ہانیہ کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر اسے اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر جیسے ہی شہروز کو خبر ملی تو اس نے فوراً ہی ہانیہ کو پیغام بھجوا دیا کہ صرف ایک بار مجھ سے آ کر مل لو، مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ چکی ہو۔ اس نے حد سے زیادہ ڈرامے بازی کی تھی۔ ہانیہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو رہی تھی کہ اگر ظالم کو پتہ چل گیا تو وہ برا منا جائے گا، لیکن پھر دوسری طرف اسے یہ بھی دکھ تھا کہ اس سب میں شہروز پس گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہروز نے اس سے سچی محبت کی اور یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا ہے، لیکن جب اس کے فلیٹ پر پہنچی تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ وہ شہروز کے دیے ہوئے ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے آ گئی تھی۔ اندر سے اسے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ شہروز اپنے دوستوں کے ساتھ اسی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ ایک بار صرف اس کو میرے فلیٹ میں آنے دو، اگر میں نے اس سے اپنے سارے مطلب پورے نہ کیے تو میرا نام بھی شہروز نہیں۔ پوری زندگی اس کے پیچھے اسی وجہ سے گھومتا رہا کہ شاید وہ مجھے اپنے نزدیک آنے کا موقع دے دے، لیکن وہ اس قدر ڈھیٹ نکلے گی یہ میں اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور اس کی قسمت تو دیکھو کتنی اچھی ہے، ظالم خان جیسا شخص ملا ہے اسے۔ تبھی اس کا دوسرا دوست بولا، یار جو بھی ہے ظالم خان تجھ سے 1000 گنا بہتر ہے، کم از کم وہ تیری طرح لڑکیوں کا استعمال تو نہیں کرتا۔ یہ سن کر شہروز نے اپنے دوست کے کاندھے پر زور سے مکہ مارا، تو میرا یار ہے یا پھر اس کا یار ہے؟ اس کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، جبکہ دوسری طرف ہانیہ گرتے پڑتے قدموں سے بڑی مشکل سے اس بلڈنگ سے باہر نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ہانیہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ وہ جسے آزادی سمجھتی تھی وہ دراصل ایک اندھی کھائی تھی جس میں وہ خود کو دھکیل رہی تھی۔ شہروز کے کمرے میں سنی گئی ہر بات اس کے دل پر تیر بن کر لگی تھی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آئے جب ظالم نے اسے ٹوکا تھا، اسے غلط راستوں سے روکا تھا اور کبھی اس کے کردار پر حرف نہیں آنے دیا تھا۔ آج جب شہروز کی اصلیت اس کے سامنے بے نقاب ہوئی تھی تو اسے ظالم کی وہ سختی، وہ غصہ اور وہ پابندیاں ایک ڈھال محسوس ہوئیں۔
اسے احساس ہوا کہ وہ جسے جاہل سمجھ کر حقیر جانتی تھی وہ اس کی عزت اور تحفظ کے لیے سب سے زیادہ فکر مند تھا۔ اس کے بعد اس نے شہروز کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے ظالم کا نمبر ڈائل کر لیا۔ جیسے ہی ظالم نے اس کی کال اٹینڈ کی وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہانیہ کو اس طرح سے روتا ہوا پا کر ظالم کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے۔ تم اس وقت کہاں پر ہو مجھے بتاؤ، میں تمہارے پاس تھوڑی ہی دیر میں پہنچ رہا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بے چین لہجے میں بولا تو ہانیہ کو اور بھی زیادہ رونا آنے لگا۔ وہ کیسے گھر پہنچی اسے یہ بھی معلوم نہیں۔ جیسے ہی ظالم اس کے کمرے میں داخل ہوا اس کے گلے سے لپٹ کر چھوٹے بچوں کی طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب اسے ظالم کی اہمیت کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا اور اسے اپنی نادانیاں بھی یاد آ رہی تھیں۔ وہ ظالم کے بارے میں بھی جو خیالات رکھتی تھی وہ پارا پارا ہو گئے تھے۔ کیا ہوا تھا جو ظالم نے یونیورسٹی کی ڈگری حاصل نہیں کی؟ کم از کم وہ عورت کی عزت کرنا تو جانتا تھا، عورت کو وہ مقام دینا تو جانتا تھا جو کہ عورت کا حق تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی عورت کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ ہانیہ کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے مسلسل اپنے کیے کی معافیاں مانگ رہی تھی۔ ظالم نے اس کے سر کو محبت سے سہلایا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پایا، لیکن کبھی کبھار مجھے لگتا تھا وہ جذبہ غصے کا نہیں بلکہ خوف کا تھا۔ میرے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں، اور پھر اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ تب ظالم نے ہانیہ پر یہ راز بھی آشکار کیا تھا کہ اسے بچپن ہی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کر جاتا تھا جس پر بعد میں ظالم کو خود بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ ہانیہ کے قریب ہوا وہ اظہار کرنا بھی سیکھ گیا۔ اس کی باتیں سن کر ہانیہ کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی آپ کی طرف سے مجھے معافی مل گئی؟ اس نے چہکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو ظالم نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اتنی آسانی سے تو معافی نہیں ملتی ہے نا، اس کے لیے پہلے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اور ابھی تو تم نے مجھے ٹھیک طرح سے منایا بھی نہیں۔ اس کی معنی خیز باتیں سن کر ہانیہ نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا دی تھی، اور ظالم نے اگلے ہی پل اس کا چہرہ بلند کیا اور اجازت طلب نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور اسے شدت سے چومنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ دوسری طرف ہانیہ اس کی شدتوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا ہی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمیں بوس ہوتی، ظالم نے فوراً سے اسے پکڑ کر سنبھالا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ایک بار پھر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر لگا رہا تھا۔ ہانیہ کے ہاتھ اس دوران اس کی گردن پر حرکت کر رہے تھے۔ کبھی وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی اور کبھی اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیتی تھی۔ اس کے ہر ادا ظالم کو بے قابو کر رہی تھی۔ جب وہ ہلکا سا اس سے دور ہوا تو بے ساختہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ ہانیہ اس کی قربت میں تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ ظالم مسحور کن انداز میں مسکرا دیا، میری جنگلی بلی، یہ کہہ کر وہ اس کے کاندھے پر اپنا ہونٹ رکھ چکا تھا۔ ہانیہ نے بے چین ہوتے اس کو کس کر گلے سے لگا لیا، جبکہ ظالم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو کھول دیا
اور اب اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اگلے ہی پل ظالم اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں چومنے لگا تھا۔ اس دوران ظالم کے ہاتھ ہانیہ کے سینے پر حرکت کر رہے تھے، اس کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبا رہا تھا، جبکہ ہانیہ کے منہ سے مسلسل دبی دبی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اف ظالم نہ کرے، جبکہ ظالم اس کے لبوں سے اپنے نام کی پکار سن کر بری طرح سے مدہوش ہو رہا تھا۔ بس اسی طرح سے ہی میرا نام لیتی رہو، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا جنونی انداز میں بولا تو ہانیہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کا نام پکارنے لگی۔ ظالم نے اسے کس کر اپنے گلے سے لگایا اور اس کے جسم پر اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ ہانیہ اب مکمل طور پر مدہوش ہو چکی تھی اور خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ ظالم نے اب شب بہت ہی محبت سے اسے سمیٹا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی بھی دنیا تھی وہ مکمل طور پر مر چکی تھی۔ ہانیہ نے اپنی بھرپور رضامندی کے ساتھ خود کو ظالم کی سپردگی میں سونپ دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی اور وہ یہ بات بھی جان چکی تھی کہ ظالم سے زیادہ بہترین شخص اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس دن اسے اپنے بابا کا فیصلہ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد ان دونوں کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ ظالم کے چہرے پر بے حد خوشی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ ہانیہ بھی مطمئن تھی۔ سب خاندان والے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو ہی گئی تھی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ شکر ادا ظالم کی امی کر رہی تھی، کیونکہ جب بھی ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ دونوں اپنی اپنی شکایتیں لے کر انہی کے پاس ہی جاتی تھی۔